جل جلالہ ومن والہ وعاد مشانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد آج کا ہمارا موضوع ہے جنگ بدر میں صحابہ کرام کی جان نثاری۔ 17 رمضان المبارک وہ عظیم دن ہے جس دن اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوئی تھی، جس میں عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسا مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ جو آج لوگ ہر چیز کو عقل کے ترازو پر تولتے ہیں کہ یہ چیز عقل مانتی نہیں ہے، تو اب ایک طرف 313 بندے ہیں، دوسری طرف 1000 بندہ ہیں۔ 313 بندوں کے پاس 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں، اور 1000 بندے کے پاس سینکڑوں اونٹ ہیں اور گھوڑے ہیں، سب کچھ ان کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ یہ جنگ بدر اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ ہے، اور یہ ایسی جنگ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس کا سارا حال بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 3000 فرشتے نازل فرمائے، پھر فرمایا اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائے گا۔ 5000 فرشتے میدان بدر کے اندر آئے تھے، لیکن کب آئے ہیں؟ اگر تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی فرشتے سامنے کھڑے ہوتے تو پھر کافر لڑنے کے لیے میدان میں ہی نہ آتے۔ کافر اگر مسلمانوں کی جو تعداد تھی نا، قرآن مجید برہان رشید نے اس کو بیان کیا ہے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جب اللہ نے تم کو ان کی نظروں میں تھوڑا دکھایا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تم کو ان کو تمہاری تعداد تھوڑی دکھائی اور تمہاری تعداد ان کو تھوڑی دکھائی۔ یعنی جس وقت ابھی جنگ ہونی تھی نا، ابو جہل مسلمانوں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو اتنے بندے ہیں، یہ ایک اونٹ کی خوراک ہیں، یہ تو تھوڑی دیر میں بھاگ جائیں گے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ تم نے ان میں سے کسی کو شہید نہیں کرنا، سب کو رسیوں کے ساتھ باندھ لینا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ ہم نے تو اتنے لوگ ہیں، یہ تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور مسلمانوں کو بھی کافروں کی 1000 تعداد نظر نہیں آئی۔ جس وقت ابھی جنگ شروع ہونی تھی، ابھی میدان میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، مسلمانوں کو بھی ان کی تعداد بالکل تھوڑی سی دکھائی اللہ نے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ چاہے تو چیز بندے کے سامنے ہو اور بندے کو نظر نہ آئے۔ اب سامنے کافر کھڑے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ان کی تعداد کم دکھائی، ان کے سامنے ان کی تعداد کم شو ہوئی، اور اس طرح کافروں کی تعداد مسلمانوں کے سامنے اور مسلمانوں کی تعداد کافروں کے سامنے کم ہوئی، تاکہ جنگ ہو۔ یہ قرآن کہتا ہے لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ اپنا فیصلہ پورا کرے جو ہونے والا تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ یہ میدان میں آئیں، یہ لڑیں، پھر میں فرشتے بھیجوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جنگ بدر کے میدان میں تشریف لائے۔ فرشتے اس انداز میں جنگ میں لڑ رہے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ابھی تلوار بعد میں اوپر کرتے تھے، کافر کا سر پہلے ہی تن سے جدا ہو جاتا تھا۔ یعنی یہ اس انداز میں مسلمانوں کی مدد کی گئی۔
313 بندے جو بدر میں نکلے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدری صحابہ اللہ ان سے اس انداز میں راضی ہو گیا ہے، یہ کچھ بھی کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے۔ 313 جو وہ لوگ تھے نا، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ان سے کوئی عمل بھی ہو جائے نا، اللہ نے پہلے ہی اس کو معاف فرما دیا ہے، ان کی اتنی شان ہے۔ کیا اس جنگ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھے؟ کیا حضرت فاروق اعظم نہیں تھے؟ یہ دونوں اس کے اندر تھے۔ حضرت عثمان غنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی تھی، وہ نہیں گئے تھے۔ ان کی زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وہ بیمار تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رخصت دی کہ آپ اپنے گھر میں ٹھہریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گھر میں ٹھہر کر بھی اللہ آپ کو جنگ میں جانے کا اجر عطا فرما دے گا۔ جس طرح کہ تبوک کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ تبوک میں گئے ہیں، نہ اپنے گھر سے نکلے ہیں، نہ ہمارے ساتھ سفر کیا ہے، نہ انہوں نے مشکلات برداشت کی ہیں، لیکن اللہ نے انہیں مکمل تبوک کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگ نیت ان کی تھی کہ ہم جائیں، لیکن کسی عذر کی وجہ سے جا نہیں سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گھر رہتے ہوئے سینکڑوں کلومیٹر دور تبوک میں جا کر لڑنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ تو اب اللہ چاہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو وہ اللہ تعالیٰ تو بندے کو ویسے بھی ثواب عطا فرما سکتا ہے، لیکن جو صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شریک ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس انداز میں بشارت دی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ کچھ بھی کرے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ یعنی یہ گارنٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مقامات پر صحابہ کرام کو یہ گارنٹیاں قرآن میں عطا فرمائی ہیں۔ جنگ بدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں نے جیتی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ کافروں کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، یہ سارے بدر کے میدان میں مارے گئے۔ 70 بندے کافروں کے جو ہے وہ مارے گئے تھے جنگ کے اندر، جن میں سے 17 بندوں کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کیا تھا۔ تو یہ اس طرح تعداد میں اتنا زیادہ فرق ہے، 3 دفعہ مسلمانوں سے زیادہ، 3 گنا سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر 333 ہوں تو پھر 3 گنا 1000 اس کا بنتا ہے۔ یہ 313 ہیں، ادھر 1000 تعداد ہے، اسلحہ ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی تھی بے سر و سامانی کے عالم میں، کہ تمہارے پاس تو سامان بھی پورا نہیں تھا جنگ کا، نہ پوری تلواریں تھیں، نہ پورے تیر تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر زہری اسباب کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جنگ صرف ہتھیاروں کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، صرف زہری اسباب کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، اگرچہ زہری اسباب بھی ہونا ضروری ہے، ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو بغیر کسی جنگی سامان کے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے۔ جذبہ ہونا چاہیے نا۔ اب بدر میں صحابہ کرام جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار صحابہ کے سربراہ تھے، ان کے لیڈر تھے، گروپ تھے، اپنے قبیلہ کے سردار تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے
تو ہم سمندر میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، جدھر آپ فرمائیں گے ہم ادھر جائیں گے۔ نقاتلو بین یدیک وعن یمینک وعن شمالک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم پہلے ہم شہید ہوں گے، پھر کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا۔ جس وقت میدان بدر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا، جس جگہ پر، اس جگہ پر آج مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے مسجد عریش۔ عریش کہتے ہی خیمے کو ہے، جو عارضی خیمہ کھجور کی لکڑیوں پتوں کے ساتھ بنایا جائے اسے عریش کہتے ہیں۔ اس مسجد کا نام، جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا نا، اس جگہ پر وہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ جو لوگ مقام بدر کی زیارت کرنے جاتے ہیں وہ وہاں جا کر بدر میں اس مسجد میں اگر مکروہ وقت نہ ہو تو نفل بھی پڑھتے ہیں، اور پڑھنے بھی چاہیے، بابرکت جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے اس کے ساتھ۔ تو اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کرنے کا معاملہ آیا نا کہ ادھر پہرہ دار کون کھڑا ہوگا، یہ پوچھا گیا کہ کون کھڑا ہوگا، تو سارے صحابہ بھی سوچ رہے تھے کہ ادھر ڈیوٹی کون دے گا، کیونکہ یہ ڈیوٹی بڑی سخت ہے، کافروں کا حملہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ سے پہلے تلوار لے کر سامنے آ گئے، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے سامنے ڈیوٹی دوں گا، میں دوں گا ڈیوٹی۔ اب یہ دلیل بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی ہے۔ آپ نے کوفہ شریف میں منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا من اشجع الناس، لوگوں بتاؤ تو صحیح کہ سب لوگوں میں سے سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو لوگ کہنے لگے انت یا امیر المومنین، لوگ کہنے لگے آپ بہادر ہیں، آپ اشجع الناس ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سب سے بڑا بندہ بہادر لوگوں میں سے سب میں سے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ حضرت مولا علی خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی بڑی شجاعت عطا فرمائی ہے، لیکن جب وہ بدر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے سامنے ڈیوٹی دینے کا مسئلہ آیا تھا تو اس وقت سب سے پہلے جس ہستی نے تلوار نکال کے کہا تھا نا کہ میں یہ ڈیوٹی دوں گا، یہ کوئی عام ڈیوٹی تو نہیں نا، اس میں تھوڑی سی بھی اگر بندے سے لغزش ہوگی تو قیامت تک کی پوری امت کا مقروض ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان ہو گیا تو قیامت تک کی پوری امت کا مقروض ہو جائے گا کہ اس بندے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں خیمے کے سامنے کھڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی فتح عطا فرمائی، کافروں کو ذلت امیز شکست ہوئی اور وہ بھاگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ تمہیں ہی غلبہ عطا فرمائے گا۔ اگر تو تمہارا ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہے، یقین ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہی فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام کی بہادری کے واقعات کل جمعۃ المبارک پر میں کافی تفصیل سے اس میں بیان کر چکا کہ کتنی صحابہ کرام دلیری کے ساتھ لڑتے تھے، بہادری کے ساتھ لڑتے تھے، اور جہاں جان دینے کا موقع آتا تھا اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے جان دینے سے دریغ نہیں کیا، بلکہ بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اور یہ ان کی پوری تاریخ ہے صحابہ کرام کی، اور ان کے پوری امت پر احسانات ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے اس وقت اپنا تن من دھن مال دولت اپنی اولاد سب کچھ پیش کیا ہے، جس وقت اسلام کو سب سے زیادہ ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ آج دیکھیں نا سینکڑوں لوگ جو ہے وہ کروڑوں مسلمان ہیں،
تو کتنے لوگ ہیں آج اسلام کے لیے جان دینے والے، پیسے دینے والے، اولاد پیش کرنے والے۔ اس وقت وہ محدود لوگ تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربان کر دیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ان کو یہ بشارت عطا فرمائی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی شان اللہ بیان کر رہا ہے، اور یہ صرف صحابہ کرام تک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد جو تابعین ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اتنے جلیل القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ جنہوں نے اپنی جان قربان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر آپ کے ساتھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان برگزیدہ ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی دین کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بندہ جو کچھ دین کے لیے کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے۔ کوئی اگر وقت دے سکتا ہے تو وہ وقت دے، کوئی مال دے سکتا ہے تو اسے مال دینا چاہیے۔ یہ سعادت ہے بندے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موقع عطا فرما دے کہ بندہ دین کی خدمت کرے، دین کسی لحاظ سے بھی کرے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے اپنے دین کا کام لے، دین کی خدمت کا موقع بندے کو دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر احسان ہے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ